میں ایک پڑھا لکھا شخص ہوں اور میں نادرا میں جاب کرتا ہوں۔ میری نوکری بہت اچھی ہے۔ میری شادی اپنی کزن سے ہو گئی۔ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، میٹرک پاس تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میری شادی کسی پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی کے۔ وہ بہت پیاری ہے، بس مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا تھا کوئی پڑھی لکھی ماڈرن سی لڑکی میری بیوی بنے۔ میں اپنی بیوی کو ہر بات پہ ڈانٹ دیا کرتا تھا۔ میری بیوی آج تک اونچی آواز میں میرے سامنے کبھی نہیں بولی، لیکن میں ہمیشہ اس سے ان پڑھ اور جاہل کہتا تھا۔ میں صبح اس کی بے عزتی کر کے آفس چلا گیا، اور شام کو جب گھر واپس آیا تو اس نے میری فیوریٹ بریانی بنائی ہوئی تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ مجھ پہ غصہ کرتی اور کہتی باہر میں جائے وہ شخص جو مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، میں اس کا خیال کیوں رکھوں۔ صبح اس کو ذلیل کر کے کیا تھا، وہ ناراض ہو کر میکے چلی جاتی۔ رات کو جب میں گھر واپس آیا تو اس نے کہا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں، اور وہ میرے لیے بیڈ پہ ہی کھانا لگا دی۔ پھر میرے پاس آ کے بولنے لگی میں آپ کے کپڑے پریس کر کے الماری میں رکھ دیتی ہوں، آپ کیوں ایک ڈریس 2 دن پہن لیتے ہیں، روز چینج کر کے جایا کریں۔ میں نے کھانا کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا۔ وہ میرے پاس آئی اور میرے کاندھے پہ سر رکھ کے کہنے لگی آپ کیوں مارتے ہیں مجھے، میں بہت شرمندہ ہوتی ہوں جب کچھ ایسا کر لیتی ہوں جو آپ کو پسند نہیں ہوتا۔ کوشش تو پوری کرتی ہوں کہ آپ کو میری کوئی بات بری نہ لگے۔ پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھی۔ اس کا سر میرے کندھے پہ تھا اور مجھے محسوس ہوا جیسے وہ رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ تو میرا بازو اپنے سینے سے لگا کر بولی آپ کو یاد ہے آپ نے صبح مجھے کیا بولا تھا؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو اس نے بتایا آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، میں تم سے تنگ آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زارو قطار رونے لگی، لیکن میں مرد ہوں نا، مرد کہاں کسی کو سمجھ پاتے ہیں۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا کیا قصور ہے، بیچاری سب کچھ تو ٹھیک کرتی ہے، میرا خیال بھی بہت رکھتی ہے، لیکن میں کیا کروں، وہ مجھے پسند نہیں تھی۔ میں تو بس ویسے ہی اس میں سے نقص نکالتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ آفس میں ایک لڑکی کام کرتی تھی، میں اسے پسند کرنے لگا اور میرا اس کے ساتھ افیئر چلنے لگا، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی تھی۔ مسئلہ یہیں چلتا رہا اور بات شادی تک آ پہنچی تھی۔ گھر آتا تو میری بیوی پتہ نہیں کیا کیا میرے لیے بنا کے رکھتی تھی، بس وہ کسی بھی طرح میرا دل جیتنا چاہتی تھی، مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، مگر مجھے اس سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں تو ہر وقت بس اپنی کلیگ کی یادوں میں کھویا رہتا تھا۔ کام سے فری ہو کے روز اسے شاپنگ کے لیے لے جاتا تھا، اور پھر ایک دن ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میری پہلی بیوی کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میری دوسری بیوی نے مجھ سے شادی اسی شرط پہ کی تھی کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے بھی اس کی یہ شرط مان لی تھی، کیونکہ میں تو پہلے ہی اسے ناپسند کرتا تھا، میں خود اس سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں کام سے گھر گیا، اس دن ہلکی سی بارش ہو رہی تھی، مجھے دیکھ کے بولی آپ بیٹھیں تو میں آپ کے لیے چائے لے کے آتی ہوں، اور کھانے میں آج اس نے میری پسند کی بریانی بنائی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور مجھے ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی خوشی کا۔ میں تو بس جلدی سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا اسے چھوڑو چائے کو اور جلدی پاس آؤ میرے۔ وہ مسکرا رہی تھی، بہت خوش لگ رہی تھی، مجھے کہنے لگی خدا کتنا مہربان ہے نا۔ میں اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولا کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور یہ الفاظ میں نے 3 مرتبہ دہرائے۔ میں نے اسے کہا اپنے بھائی کو بولو آ کر تمہیں لے جائے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ وہ جیسے بے جان سی ہو گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دوسری بیوی کے گھر جانے لگا۔ وہ شاید آواز دینا چاہ رہی تھی مجھے، لیکن اس کی آواز نہیں نکلی اور میں چلا گیا،
خدا جانے کب اس کا بھائی آیا اور اسے لے گیا۔ دوسرے دن جب میں گھر واپس آیا اور کچن میں جا کے دیکھا تو اس نے میرے لیے بریانی بنائی ہوئی تھی جو ویسے ہی رکھی تھی، اور چائے بھی کپ میں ویسے کی ویسے ہی پڑی ہوئی تھی۔ جیسے میں کمرے میں گیا تو سب کچھ سلیقے کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ اب میرے 2 بچے ہیں۔ میری بیوی بہت پڑھی لکھی ہے، لیکن اب ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا، اب بریانی نہیں بنتی ہمارے گھر پہ، کیونکہ میری دوسری بیوی کو پسند نہیں ہے۔ پہلے مجھے استری ہوئے کپڑے مل جاتے تھے اور اب خود کرنے پڑتے ہیں۔ میری دوسری بیوی مجھے بات بات پہ ڈانٹتی ہے۔ اب میں تنہائی میں بیٹھ کے بہت روتا ہوں۔ مجھے میری پہلی بیوی بہت یاد آتی ہے۔ طلاق کے بعد سنا ہے وہ بہت بیمار ہو گئی تھی۔ میں نے آج بھی اس کی ایک تحریر سنبھال کے رکھی ہے۔ جب بھی پڑھتا ہوں بہت روتا ہوں۔ میں نے بہت ظلم کیا تھا اس پر۔ وہ بیچاری بے قصور تھی، برباد ہو گئی۔ میں اسے اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے اب سکون نہیں ملتا۔ میرے پاس سب کچھ ہے، گھر، گاڑی، پیسہ، پڑھی لکھی بیوی، لیکن اب مجھے سکون نہیں ملتا۔ میں اندر ہی اندر دیمک کی طرح ختم ہوتا جا رہا ہوں۔ یہ بوجھ میرے دل سے شاید کبھی نہیں اترے۔